رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناک خاک آلود ہو گئی، پھر ناک خاک آلود ہو گئی، پھر ناک خاک آلود ہو گئی۔ عرض کیا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون آدمی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے اپنے والدین میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ کیونکہ ایک بات تو سمجھنے کی ہے، قرآن میں 4 کی فرما برداری کا حکم موجود ہے، اللہ کی اپنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اہل امر کی اور والدین کی۔ 4 فرما برداری ہیں جو قرآن نے آپ پر لاگو کی ہیں۔ جو ان میں سے ماں باپ کا فرما بردار نہیں ہوتا، آپ سمجھ لیں کہ وہ اللہ کا بھی فرما بردار نہیں ہے، وہ رسول اللہ کا بھی فرما بردار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس جو چیز موجود ہے موقع پہ وہ والدین ہیں۔ جب وہ موقع پہ جو موجود ہے اس کے پاس چانس موجود ہے، ان کا بڑھاپا موجود ہے، ان کی کمزوریاں موجود ہیں، تو وہ جب وہ کام نہیں کر رہا پھر اللہ رسول کی فرما برداری کب کرے گا، اہل امر کی کب کرے گا؟ تو یہ سب سے امپارٹنٹ فرما برداری جو ہے وہ ماں باپ کی ہے۔ اس میں ایک بات اور ہے، اللہ یہ چاہتا ہے اپنے ماننے والے کو کہ وہ احسان کو مانیں۔ جو لوگ احسان فراموش ہیں اللہ انہیں ہرگز پسند نہیں کرتا، اور جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا وہ احسان فراموشوں میں نمبر 1 پہ آتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ اس پر جو احسان ہے وہ اس کے والدین کا ہوتا ہے، ماں کا بھی اور باپ کا بھی۔ اس زمانے میں اس پہ وہ احسان کرتے ہیں جب وہ کسی قابل نہیں ہوتا۔ تو جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ اصل میں احسان فراموش ہے، اور کوئی احسان فراموش اللہ کا پسندیدہ اور اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ بات آپ اچھی طرح لکھ لیں، سمجھ لیں، یاد کر لیں کہ خاک آلود سے مطلب ہے کہ اس کی ذلت ہوئی، اس کی خواری ہوئی، اس کی پریشانی ہوئی، ناکام ہوا۔ کوئی بندہ زندگی میں جس کو ماں باپ میسر ہیں ان کی خدمت سے باز نہ آئے، چھوڑے نہ، اپنے بڑے بڑے گناہ بخشوا لے گا، غلطیاں کوتاہیاں معاف کروا لے گا، حالات سنور جائیں گے اگر ماں باپ کا فرما بردار ہوگا۔ تو ماں باپ کی فرما برداری بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ جہاد جاری تھا، لوگوں کی بڑی کمی تھی، مجاہدین کی آبادی بڑی تھوڑی تھی، لوگ تھوڑے مسلمان ہوئے تھے، مگر کچھ ایسے لوگ بھی آئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جہاد پہ جا رہے ہو، تمہارے ماں باپ؟ اس نے کہا جی بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، تم نے جہاد پہ نہیں جانا۔ جہاد سے روک دیا کہ ماں باپ کی خدمت کرو۔ ماں باپ کی خدمت کو وقتی طور پہ جہاد سے فضیلت دے دی، کیونکہ بنیادی بات تو اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے، تو ماں باپ کی خدمت سے اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ اتنی فوقیت ہے ماں باپ کی خدمت کی۔ اور بوڑھے سہکتے رہتے ہیں، یہ زمانہ ایسا آ گیا بدبخت۔ اہل مغرب سے جب ہمارے زیادہ لوگ مغرب میں گئے ہیں تو انہوں نے ان سے وہ سیکھ لیا ہے، اولڈ ایج ہاسٹل میں ماں باپ کو پہنچا دینا، ذاتی خدمت نہ کرنی پڑے۔ کیا پیسہ، کیا ہائر کیے ہوئے نرسیں، ہائر کیے ہوئے میل نرس، تمہاری جو محبت ہے، جو مامتا ہے، جو تمہارا تعلق ہے ماں باپ سے، اس کا بدل ہو سکتی ہے؟ کیا یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہو؟ اولڈ ایج ہاسٹل میں بھیج کر تم مطمئن ہو جاؤ کہ تم نے ماں باپ کی سیوا کر لی۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جو والدین کے جنازے میں بھی اب نہیں آتے کہ جی پیسے ہم بھیج رہے ہیں، ان کا بندوبست کر دیں آپ، وہاں ان کے اماؤنٹ میں کمی نہ آ جائے، ان کا وقت نہ لگ جائے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات 3 بار، جب آپ کسی بات پہ ایمفیسائز فرماتے 3 بات اس کا تذکرہ کرتے، یہاں 3 بار آپ نے فرمایا ناک آلود ہو، ناک خاک آلود ہو، ناک خاک آلود ہو۔
تو اس سے بچنا ہے، ماں باپ کی عزت بھی کرنی ہے، خدمت بھی کرنی ہے، سیوا بھی کرنی ہے۔